ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے اس کائنات زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے رات کو مزین فرمایا۔ کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ان روزے رکھنے کا مقصد تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اللہ رب العالمین فرما دے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ اس ماہ کے روزے رکھ لے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان روزوں کو فرض کر دیا۔ حضرات ذی وقار، جس وقت نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت عطا کی گئی، جب آپ پر نبوت کا بوجھ ڈال دیا گیا، تو رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے ارکان 5 عطا کیے گئے۔ صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر مقرر کر دی گئی۔ اے اللہ کے پیغمبر، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو دین اسلام کی بنیاد کے اندر شامل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے نمبر پر شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرنا۔ رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، کائنات کا سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ وہ عمل مجھے بتلا دیجئے جو کائنات کا سب سے زیادہ فضیلت والا، عمدہ
اعلیٰ عمل ہے وہ مجھے بتلا دیجئے، میں اس عمل پر عمل کر لوں اور اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو رسول کائنات نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل، سب سے عمدہ عمل، سب سے فضیلت والا عمل یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کر دیا جائے۔ پھر دین اسلام کا تیسرا رکن وایتاء الزکوٰۃ، جب اللہ رب العالمین مال و دولت سے نواز دے، اللہ رب العالمین دنیا کا مال عطا فرما دے، یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نصاب تک پہنچ جائے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین زاد راہ عطا فرما دیں، اللہ رب العالمین استطاعت اور طاقت عطا فرما دے، چوتھا دین اسلام کی بنیاد، چوتھا دین اسلام کا رکن یہ ہے کہ انسان بیت اللہ کا حج کر دے۔ اور پانچواں اور آخری رکن جو ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصوم رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو۔ حضرات ذوقار، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرنا چاہوں گا۔ جس طرح آپ احباب جانتے ہیں آج شعبان کی 28 تاریخ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کل امید ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری مساجد میں قرآن پاک کا تلاوت شروع ہو جائے گی، نماز تراویح میں قرآن پاک کی ابتدا کر دی جائے گی۔ اس مہینے میں ہم نماز تراویح میں مکمل قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ آئیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کن الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں ایک مہینہ ایسا عطا کر دیا گیا، اللہ رب العالمین نے مومنوں اور مسلمانوں کو ایک مہینہ ایسا عطا کیا گیا، اتاکم شہر مبارک، جو برکت والا مہینہ ہے، جس مہینے کی برکت کو اللہ رب العالمین نے بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا کہ اس مہینے کے روزوں کو رکھا جاتا ہے مسلسل 29 یا 30 دن رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ کتنی برکت ہے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے۔ محبوب کائنات پیغمبر فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس مہینوں میں روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور مردود جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آسمان سے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار جلدی کر، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کرنے والے رک جا، تھم جا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العالمین اس قدر برکات کو عطا فرما دیتے ہیں جو عام دنوں میں ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر عطا کی جاتی ہے، رمضان المبارک میں یہی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کے بدلے اللہ رب العالمین 700 گنا تک نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان کی فضیلت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص بیک وقت ایک ہی وقت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے
آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کو قبول کیا، دونوں نے مسلمان ہو گئے، اپنے اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ ان دونوں میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جو میدان جہاد میں نکل آیا، جو میدان قتال میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، شہادت کی موت عطا کر دی گئی۔ دوسرا شخص وہ تھا جو 1 سال تک زندہ رہا اور پھر اس کی موت آ گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا میدان قتال میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص دوسرا 1 سال بعد اپنے بستر پر طبعی موت مرتا ہے، وہ جنت میں 40 سال پہلے داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیغمبر، شہید کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، زمین پر خون کا قطرہ بعد میں گرے، جنت اللہ رب العالمین اس شخص کو پہلے عطا کر دے، لیکن عام شخص جو اپنے بستر پر طبعی موت مرتا ہے اسے جنت پہلے کیوں عطا کی گئی؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا شخص جس نے اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں قتال نہیں کیا، یہ دوسرا شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ تو پیش نہ کر سکا، لیکن اللہ رب العالمین نے دوسرے شہید کے مد مقابل اس کو 1 سال کا عرصہ زیادہ عطا فرمایا، اور اس نے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، رمضان المبارک کی قدر کر لی، رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھ لیا، رمضان المبارک کے روزوں کو رکھ لیا، اس لیے اللہ پاک نے اسے 40 سال پہلے جنت میں داخل فرما دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنا، اللہ رب العالمین ہمیں سلامت رکھیں، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اتنا برکت والا مہینہ، اتنی سعادت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، یہ اس رمضان المبارک کی قدر کر لے، اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، شاید پہلے بھی آپ نے سنی ہو۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما ہے، رسول مکرم آئے، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، رسول اللہ نے پھر آمین فرمایا۔ رسول اللہ منبر پر بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام چہروں پر تعجب ہے، پریشان ہے، پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر، کیا حکم میں کوئی تبدیلی آ چکی؟ پہلے بھی آپ تشریف لاتے، منبر پر چڑھتے، کبھی آپ نے آمین نہیں کہا، کیا وجہ تھی؟ آج آپ منبر پر پہلا قدم رکھا، آمین کہا، منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، میرے پاس آسمان سے جبرائیل امین آئے اور بدعا فرمانے لگے، اللہ رب العالمین اس بندے کو تباہ و برباد فرما دے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام اس کے سامنے لیا جائے، لیکن آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو تباہ و برباد فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا، آمین کہا، جبرائیل امین نے بدعا فرمائی، اللہ رب العالمین اس شخص کو تباہ و برباد فرما دے جس کی زندگی میں اس کے والدین تو زندہ ہیں لیکن یہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا، یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل نہیں کر لیتا۔ تو پھر رسول اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے جواب میں اس بددعا میں آمین کہا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی تباہ و برباد فرما دے جو اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہیں حاصل کر لیتا۔ تیسری سیڑھی پر جو قدم رکھا اور آمین کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین نے بددعا فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العالمین
اس شخص کو تباہ و برباد فرما دے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور یہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے اللہ سے جنت نہ حاصل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور یہ اس نیت سے رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ رکھے کہ اللہ میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ اپنے نفس کا محاسبہ کر سکوں۔ اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کیا جائے گا؟ رمضان المبارک کے مہینے سے قبل جیسے آپ دیکھتے ہیں مساجد بالکل بے آباد ہوتی ہیں، رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، مساجد کو آباد کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر نیکی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، لوگ چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، لوگ چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ تسبیحات ذکر و اذکار کریں۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جائے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور رمضان المبارک کے مہینے کا محاسبہ اس وقت ہوگا جب روزہ رکھا ہوا ہوگا، ہم نیکی کی طرف راغب ہوں گے، 5 نمازیں مسجد کے اندر ادا کریں گے، اور محاسبہ اس وقت ہوگا جب رمضان المبارک گزر جائے گا، شوال کا چاند نظر آ جائے گا اور جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، جو جکڑے ہوئے شیطان ہیں ان کو کھول دیا جائے گا۔ محاسبے کا اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہم پھر بھی مسجد میں آتے ہیں، کیا ہم پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا پھر بھی ہماری توجہ تسبیحات کی طرف ہے، کیا ہمارے دل کے اندر مسجد کی محبت ویسی ہے۔ محاسبہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان نیکی کر لے اور نیکی کرنے کے بعد اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے اور یہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے۔ پھر دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے، رات کو نماز تراویح ادا کرتا ہے، نماز تراویح میں قرآن کو سنتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے، پھر محاسبہ یہ ہے کہ اس کے دل میں قرآن کی طرف جاگ جائے، یہ چاہے کہ میں قرآن کو پڑھوں۔ اور کسی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر دنیا میں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادات قبول ہو چکی؟ کیونکہ پہلی امتوں میں قربانی کی قبولیت کا پتہ اس طرح چلتا تھا، اپنے جانور کو قربان کر کے پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیتے، اپنی قربانی کو پہاڑی کی چوٹی پر رکھتے، آسمان سے آگ آتی کھا جاتی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی وہ آگ اس قربانی کو کھا جاتی، جس قربانی کو آگ نہ کھاتی اس کی قربانی قابل قبول نہ ہوتی۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز ظہر ادا کرتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز عصر مغرب اور عشاء ادا کرتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار اور تسبیحات کرتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادات قبول ہو رہی ہیں؟ ہم نماز پڑھ کے چلے گئے، ہمیں پتا نہیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، اے اللہ کے پیغمبر کیسے پتا چلے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا جب نیکی کرو، نماز پڑھو، دوسری نماز کا ٹائم ہو جائے، دل کے اندر طرف پیدا ہو کہ میں نے نماز ظہر پڑھی ہے، اب نماز عصر کا وقت آ گیا، میں نے نماز عصر پڑھنی ہے، اگر دل طرف جائے نیکی کے لیے، سمجھ لو کہ آپ کی پہلی عبادت قبول ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، عام دنوں سے زیادہ ہم عبادات میں مگن ہو جائیں، عام دنوں سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، عام دنوں سے زیادہ ہم تسبیحات کرنے والے بن جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عام دنوں میں تم ایک نیکی کرتے ہو، اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک میں وہی ایک نیکی جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔
ہم رمضان المبارک میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے گھروں کا محاسبہ کریں کہ دیکھیں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہمارے روزے قبول ہوئے، ہماری عبادات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر رمضان المبارک کے بعد ہم نمازیں پڑھتے رہے، ذکر و اذکار تسبیحات کرتے رہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمارے روزوں کو قبول کر لیا۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بابا فی الجنہ یقال لہ الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جس کا نام ریان ہے، اور یہ خاص روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا دروازہ باب الریان بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل منہ یوم القیامت الصائمون، قیامت والے دن باب الریان سے صرف روزے دار لوگ جنت میں داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے دار کے علاوہ غیر روزے دار بے روزگار باب الریان سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن جب پوری کائنات اکٹھی ہوگی، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے، این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں۔ جب یہ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان سب کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرما دیں گے، اور پھر باب الریان کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ روزے دار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں نماز پڑھتا رہا ہوگا، کل قیامت والے دن دعی من باب الصلاۃ، جنت کا ایک دروازہ جس کا نام باب الصلاۃ ہے، نمازیوں کا وہ دروازہ ہوگا، ان میں سے آواز لگائی جائے گی، دعی من باب الصلاۃ، نمازیوں کو آواز دی جائے گی کہ آپ آ جاؤ، آپ دنیا میں نماز کی حفاظت کرتے رہے، لہٰذا آپ کے لیے آج اجر و ثواب یہ ہے کہ آپ کو باب الصلاۃ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ باب الصدقہ ہے، قیامت والے دن جو دنیا میں صدقہ زکوٰۃ اور خیرات دیتے رہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے، دعی من باب الصدقہ، ان کو باب الصدقہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہر عمل کے حساب سے جنت کے دروازوں کے نام رکھ دیے، اور اللہ رب العالمین ہر عمل کے ساتھ مخصوص لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آئیے ہم تیاری کر لیں، انشاءاللہ امید ہے کل رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جائے گا، اور آسمانوں سے منادی کر دی جائے گی، جو نیکی کا طلبگار ہے وہ جلدی جلدی نیکی کر لے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی میں اس قدر تیزی کرتے کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اور گرد و غبار کے اڑا کے لے جاتی ہے، رسول اللہ اس طرح چاہتے کہ جیسے ہی رمضان نظر آتا پوری کائنات کی نیکیوں کو سمیٹ لیا جائے، اتنی جلدی کرتے نیکیوں میں۔ ایک دن باقی ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے رمضان المبارک کے لیے، اپنے اہل خانہ کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے انسان کے بندے کے ہر اچھے اور برے عمل کو لکھتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ ہر اچھے اور برے عمل کو لکھتے ہیں۔ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز کو لکھ دیا جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں ہمارے اجر و ثواب کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے روزہ رکھا، اس کا کیا اجر تحریر کروں؟
اس کا کیا اجر لکھوں؟ اے اللہ اس کے اجر کا تو ہمیں بتلایا نہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے فرشتو اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اور اجر کا اندازہ اس حدیث سے لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جب معدہ خالی رہتا ہے، اس کے منہ سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین، جو عام ہم انسانوں کو وہ بو اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ منہ سے آنے والی بو جو ہے جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، اور روزے کا اللہ رب العالمین کتنا اجر دیں گے۔ دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا